الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد یقول الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ معزز سامعین کرام، اصول سنہ کا آج یہ درس نمبر 12 ہے، اور آج کے درس میں ہم بات کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس زمین کے اوپر سب سے افضل کون ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور وہ نبی کے صحابہ کو گالی دینے والا ہے، تو ایسے انسان اس کا دعویٰ نبی سے محبت کے تعلق سے جھوٹا ہے۔ جو انسان نبی سے محبت کرنے والا ہوگا وہ نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اور اگر ہمیں نبی کے صحابہ سے محبت ہے تو کم از کم ہمیں جماعت صحابہ کے تعلق سے ایک بات کو جاننی چاہیے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے۔ آج ہمارے یہاں بدعت و خرافات کے نام پر جہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، صحابہ کرام کی پوری جماعت کو ایک سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے اور ایک دو صحابی کا نام لے کر کے محبت کے دم بھرے جاتے ہیں، یا علی کا نام لے کر کے، یا حسین کا نام لے کر کے، یا حسن کا نام لے کر کے، اور صحابہ کرام کی جو پوری جماعت ہے، صحابہ کرام کی پوری جماعت کو سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں خیر هذه الامة بعد نبیها، اس امت کے اندر نبی کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے بعد پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، ثم عثمان بن عفان، اس کے بعد پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نقدم هؤلاء الثلاثہ، ان تین صحابہ کرام کو ہم تمام صحابہ کرام پر مقدم رکھیں گے، کما قدمہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے صحابہ کرام نے ان تین صحابہ کرام کو تمام صحابہ کرام پر آگے رکھا تھا، مقدم رکھا تھا۔ سارے صحابہ کا اجماع تھا کہ سارے صحابہ اس پر متفق تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام میں سب سے افضل اگر کوئی تو ہیں تو ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد کوئی ہے تو عمر بن خطاب ہیں، ان کے بعد کوئی ہے تو عثمان غنی ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کا نام لیا جاتا ہے، حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا جائے گا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا جائے گا، عثمان غنی کا نام نہیں لیا جائے گا، حضرت حسین کا، حضرت علی کا نام زور و شور سے لیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے، وہ کہتے ہیں الا اخبرکم بخیر هذه الامه، اے لوگوں کیا میں تمہیں اس امت کے سب سے بہترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نام لیتے ہیں، ایک نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ آج حضرت علی کا نام لے کر کے صحابہ کرام کی دیگر جمعیت کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ سب سے افضل اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لم یختلفوا فی ذلک، صحابہ کرام کے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ثم بعد هؤلاء الثلاثه اصحاب الشورى الخمسہ، ان تین صحابہ کرام کے بعد اس کے بعد افضل صحابہ میں سے کون کون لوگ ہیں؟ پھر 5 وہ صحابہ ہیں جن کو اصحاب الشورى کہا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ابو لولو فیروز نامی شخص نے خنجر مارا، فجر کی نماز کا وقت تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جب موت کا ٹائم قریب آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بچ نہیں پائیں گے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 6 صحابہ کرام کی ٹیم انہوں نے بنائی، 6 صحابہ کرام کا نام لیا، کہا اے صحابہ دیکھو میرے بعد خلیفہ کس کو بنانا ہے، میں نام متعین نہیں کروں گا، میں 6 لوگوں کے نام بتا رہا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا۔ نمبر 1 عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نمبر 2 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، نمبر 3 طلحہ رضی اللہ عنہ، نمبر 4 زبیر رضی اللہ عنہ، نمبر 5 عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، نمبر 6 سعد رضی اللہ عنہ۔ ان 6 صحابہ کرام کو اصحاب الشورى کہا جاتا ہے۔ اصحاب الشورى الستہ، 6 صحابہ کرام جن کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ ان سے مشورہ کر کے آپس میں کسی ایک کو خلیفہ بنا دینا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنایا گیا۔ تو اول صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد پھر عمر فاروق، ان کے بعد پھر عثمان غنی، اور ان کے بعد پھر یہ 5 صحابہ کرام ہیں۔ کلہم یصلح للخلافہ وکلہم امام ونذهب فی ذلک الی حدیث ابن عمر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اس تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کننا نعد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی،
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب زندہ تھے، باحیات تھے، جب ہم صحابہ کرام کو شمار کرتے تھے، صحابہ کرام کا نام لیتے تھے، صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی، لیکن کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان تین صحابہ کرام کا نام لیتے تھے، ثم نسکت، صحابہ کا بیان ہے، پھر ہم خاموش ہو جاتے تھے۔ چوتھا نمبر کس کا ہے؟ صحابہ کرام میں چوتھے نمبر پر کون ہے؟ چوتھے نمبر پر وہ 5 صحابہ کرام ہیں جن کو اصحاب الشورى کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم من بعد اصحاب الشورى اہل بدر من المہاجرین، جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے اور غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، مہاجر صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، چوتھا نمبر ان کا ہے۔ پانچواں نمبر ثم اہل بدر من الانصار من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قدر الہجرت والسابقہ، اس کے بعد انصاری صحابہ کرام جو اسلام قبول کرنے میں سبقت لے گئے اور جو غزوہ بدر کے اندر شریک رہے، یہ پانچواں طبقہ ہے صحابہ کرام کا جو افضل ہیں۔ اولا فاولا ثم افضل الناس بعد هؤلاء صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے بعد جتنے سارے صحابہ کرام ہیں ان کا مقام آتا ہے۔ القرن الذي بعث فيهم وكل من صحبه سنة او شهرا او يوما او ساعة، اور ہر وہ شخص جس نے نبی کی صحبت اختیار کی، خواہ 1 سال ہو، او شہرن یا 1 مہینہ ہو، او یومن یا پھر 1 دن ہو، او ساعتن یا 1 گھنٹہ ہو، وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَةً، اور کسی صحابی نے اگر کسی شخص نے ایک نظر بھی اگر اللہ کے نبی کو دیکھ لیا ہے، جس کو ایک دیدار بھی نصیب ہو گیا ہے، فَأَدْنَاهُمْ صُحْبَةً هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي لَمْ يَرَوْهُ، تو ان لوگوں سے وہ افضل ہے جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہے۔ جس صحابی نے ایک نظر بھی اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، وہ تمام ان لوگوں سے افضل ہے جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہے۔ وَلَوْ لَقُوا اللَّهَ بِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ، بعد میں آنے والے کتنے ہی اعمال کر لیں، کتنی ہی نیکیاں کر لیں، لیکن نبی کو ایک دیدار جس کو میسر ہو گیا وہ سب سے افضل ہے ان لوگوں کے مقابلے میں۔ كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی جماعت کون ہے؟ جنہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی، نبی کو دیکھا، نبی سے حدیثیں سنی۔ ومن رآه بعینه وآمن به ولو ساعة افضل لصحبته من التابعین، صحابہ کرام کی جماعت تابعین سے افضل ہیں۔ ولو عملوا كل اعمال الخیر، اگر تابعین اور ان کے بعد کے آنے والے لوگ کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ صحابہ کرام کے تعلق سے درجہ بندی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس لیے بیان کر رہے ہیں چونکہ فتنوں کی اس دور میں، بدعت و خرافات کے اس دور میں، آج حضرت حسین کا نام آپ بہت سنتے ہوں گے بھائی، ابو بکر صدیق کا نام آپ کو نہیں سنائی دے گا، حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین، حسین کے مقابلے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت زیادہ ہے، اور حضرت حسن و حسین کے مقابلے میں ان کے والد محترم کی فضیلت زیادہ ہے، اور ان کے مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ افضل ہے۔ بات اگر افضلیت کے دیکھی جائے تو جو افضل ہے ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے، ایک سانحے کو لے کر کے، ایک منظر کو لے کر کے طرح طرح کی باتیں ہمارے سماج کے اندر کی جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے، صحابہ کرام کون ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، صحابہ میں مقام ہے، فضیلتیں الگ الگ ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام کے بارے میں قرآن حکیم اصول بیان کرتا ہے، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ سے دعا، اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت کو پہچاننے اور ان کی عظمت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔